علامہ عطر میاں صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اسلامک اسکالر ہیں جو کہ بڑے اچھے انداز میں اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے گا عطر صاحب، ابھی ہم نے ذکر کیا ہے آج کے دن پاکستان نے اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے خلاف قرارداد پیش کی، جس پر دیگر ممالک نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا۔ کیا اقوام متحدہ میں جو قرارداد پیش کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اتنا کافی تھا یا پھر مزید ہمیں اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اب بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج جو موضوع منتخب کیا گیا یقیناً اسلام فوبیا کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اسلام در حقیقت وہ پرامن مذہب ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے آپ کو سکون محسوس کرتا ہے، اور یقیناً ماہ رمضان المبارک بھی ہمیں اسی طرف درس دیتا ہے کہ ہم ماہ رمضان کی اس عظیم برکت کے مہینے کے اندر لوگوں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا جائے، اور اسلام نے در حقیقت انسانیت کو ہی فروغ دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اسلام نے وسعت دی، ایک تو ہے انڈیویجول طور پر انسان عبادت کرتا ہے اور ایک ہے اجتماعی طور پر عبادت کرنا۔ تو اسلام نے اس کو وسعت کس طرح دی؟ اس کو وسعت دینے کا طریقہ یہ رہا کہ نہ صرف آپ اپنی عبادت کو کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو گویا کہ آپ انسانیت کا کام کر رکھے ہیں، اور آپ انڈیویجول نہیں بلکہ آپ اجتماعی طور پر کام کر رکھے ہیں۔ اسلام در حقیقت امن کا درس دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سب کے حقوق موجود ہیں۔ بغیر حقوق کے اس دنیا کے اندر اگر آپ کسی کو لے کر آئیں گے تو اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ بالکل۔ اور اسلام میں کیونکہ اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پاس کی گئی، اور یہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلم موجود ہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلمان دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جس دین سے ہمارا تعلق ہے اس دین نے ہمیں سے ملاقات کریں، محبت کے ساتھ دیکھیں تو بھی عبادت ہے۔ راہ چلتے ہوئے اگر کانٹا مل جائے اس کانٹے کو اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کے برابر میں گھر میں پڑوسی، آپ کا پڑوسی موجود ہے، اور اگر وہ بھوکا سو رہا ہے تو آپ گناہ کر رہے ہیں، ساری رات آپ کی گناہ میں چلی جائے گی۔ اگر آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ راستے میں چلتے ہوئے کسی بھی شخص کو، چاہے آپ جانتے ہو نہیں جانتے، انہیں سلام کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ دین اسلام کا ایک ایسا معیار ہے کہ لوگوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کر رہا ہے۔ اب یہ دہشت گردی کے جو عنصر ہم پر ڈالے گئے، نام لگائے گئے کہ بھئی ایک داڑھی رکھنے سے، امامہ پہننے سے یا برقع پہننے سے، پردہ کرنے سے دہشت گرد ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام ہمیں تو سکھا رہا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا محفوظ رہے۔ تو اسلام نے تو تعریف مسلمان کی ایسی کر دی ہے کہ قیامت تک کوئی بھی شخص اگر اس تعریف سے باہر نکل جائے گا۔ اس میں ایک چیز میں آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا، ایک ہے یہ پورا پروپیگنڈا، اس میں میڈیا ویسٹ کا سب سے آگے رہا، پھر سوشل میڈیا اس نے بہت زیادہ کیا، پھر پوری ایک پلاننگ تھی جو مسلمانوں کے خلاف، پھر ہم نے افغانستان میں، عراق کے اندر، شام میں، یمن میں، ہر جگہ پر یہ صورتحال دیکھی کہ آ کے اس وجہ سے اٹیک ہوا کہ دہشت گردی ہو رہی۔ اب مسلمان جو ویسٹ میں رہتے ہیں، جو مسلمان اکابرین ہیں، مسلمان حکمران ہیں، کیا کرنا چاہیے ان کو کہ یہ دھبا بھی اترے، وہ جو امیج اصل اسلام تو امن ہے، سلامتی ہے، وہ امیج جائے دنیا میں؟ دیکھیں، جب تک ہم اسلام کی صحیح اشاعت نہیں کرتے اور لوگوں تک دین کی صحیح معلومات نہیں پہنچاتے، یہ یاد رکھیے گا ابھی ویسٹرن میں جہاں سب سے زیادہ ریشو مسلمان ہونے کا بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ قیامت تک کے لیے آ چکا ہے، اب اس دین پر عمل کرنے پر ہمیں نجات ملے گی، اور قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اسی طرف لے کر جا رہا ہے کہ ہم آپس میں فرقے واریت میں نہ چلیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں بلکہ اتحاد کریں، کیونکہ اسلام نے ہمیں سکھا دیا جب ہم متحد رہیں گے، ایک ہو جائیں گے، تو ایک ریاست قائم کی گئی جو کہ مدینہ منورہ میں قائم کی گئی، اور اس میں طریقہ کیا تھا؟ اخوت، بھائی چارگی نظر آتی تھی کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے لیے قربانی دینے کو تیار تھا۔ لیکن آج جس معاشرے کا ہم حصہ بن چکے ہیں، یقیناً یہ معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ اللہ کی و رسول کی حدیث بار کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ المسلم کل جسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ جسم کے کسی بھی حصے پر اگر کوئی چوٹ لگتی ہے تو سارے جسم کو محسوس ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کئی سال سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، 30,000 مسلمان شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کے پیر پہ کوئی کانٹا چبھتا ہے تو سارے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح آج ہمیں اس چیز کو فیل کرنا چاہیے۔ تو شعر کی اب مصداق اب آنا چاہیے آج 2024 میں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، لیکن صورتحال اس کے مختلف نظر اچھا، اس آتی ہے۔ میں علامہ صاحب ایک چیز اور جو کہ میں چاہوں گی اس میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالے گا۔ ایک تو یہ بڑا غلط پرسیپشن جو کہ ویسٹ میں بنایا گیا، اگر کوئی دہشت گردی میں انوالو ہے یا کوئی بھی تنظیم ایسی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ صرف دہشت گرد، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ اپنے کسی ذاتی یا پھر دنیاوی مفاد کے لیے ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، وہ بالکل غلط لوگ ہیں، اور ان کے خلاف ظاہرہ جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ایسے میں ہمیں اس تاثر کے بارے میں ضرور اصلاح بھی کرنی چاہیے، بتانا بھی چاہیے کہ بھئی ان لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، انہیں مسلمان کہنا بالکل غلط ہے۔ اصل میں دیکھیں، ایک حدیث اگر یہ سمجھ لی جائے اور پڑھ لی جائے، سمجھ لی جائے، جو کہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تلوار کے ساتھ ملے، صحیح ہے، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قاتل کو تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس نے اس کو قتل کر دیا، بے گناہ قتل کیا ہے، تو اس کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول جہنم میں جائے گا یہ سمجھ نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر اسے موقع مل جاتا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو قتل کر دیتا۔ تو اللہ کے رسول نے تو لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہو جائیں گے، لیکن جہاد کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، دین کی آبیاری کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے محنت اور کوشش کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپس میں لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا یہ لازمی ضرور ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ کثیر موجود ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول نے ہمیں سکھا دیا کہ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر امن و سکون چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ایک امن و سکون پیدا ہو جائے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اگر آپ چاہتے ہیں عالمی طور پر مسلمان متحد ہو جائے تو رسول اللہ کی وہ حدیث۔ مسلمان قوم کی سب سے اچھی بات جو کہ میرا خیال ہے آپ بھی اسے ایگری کریں گے کہ ہم لوگ اپنے مذہب کا جس طرح احترام کرتے ہیں دوسروں کے مذہب کا بھی ویسے کرتے ہیں۔ میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ ناؤذ باللہ کو گستاخانہ خاکے کسی قسم کے بنے ہوئے کسی کی کتاب کی بے حرمتی کی جائے، کبھی نہیں ایسے ہوا۔ معاملہ مسلمانوں میں ہے، ویسے ہی ہمارے لیے تو احترام تمام انبیاء کرام کا احترام کیوں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ، اس کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ایون اس سے ہٹ کے باقی مذاہب کا بھی احترام مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ ہے، انٹل کہ وہ آگے سے تلوار کی صورت میں نہ کھڑے ہوں تو مسلمانوں نے ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔